رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وقال تعالی فی موضع آخر: والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ معزز و محترم حاضرین مجلس، دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس مختصر سے پروگرام کے لیے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم جس موضوع کے متعلق سننے جا رہے ہیں وہ بہت اہم موضوع ہے، اور وہ ہے دل کو سکون کیسے ملے، سکون قلب انسان کو کیسے حاصل ہو۔ انشاءاللہ ہم 10 پوائنٹ اس سے متعلق بیان کریں گے آپ کے سامنے، اور موضوع شروع کرنے سے پہلے اسی موضوع سے متعلق، یعنی اللہ کے ذکر سے متعلق، نماز سے متعلق ایک نظم سماعت فرمائیں۔ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، وہ چین و سکون کوئی کہیں پاتا نہیں ہے، وہ چین و سکون کوئی کہیں پاتا نہیں ہے، جو چین و سکون سجدے میں پاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا، چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا، انوار ہدایت میں نہاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، فرحت ہو خوشی ہو کہ غم و رنج و الم ہو، فرحت ہو خوشی ہو کہ غم و رنج و الم ہو، ہر حال میں گن رب کے ہی گاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، گرمی کی ہو شدت کی ٹھٹھرتی ہوئی سردی، گرمی کی ہو شدت کی ٹھٹھرتی ہوئی سردی،
مسجد کو بڑے شوق سے آتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، رزق حرام سود کی آلائشوں سے پاک، رزق حرام سود کی آلائشوں سے پاک، محنت کی پاک روزی ہی کھاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، منکر سے فحش باتوں سے رہتے ہیں دور دور، منکر سے فحش باتوں سے رہتے ہیں دور دور، قول کلام پاک نبھاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی۔ نمازیوں کی ایک بڑی اہم صفت کا تذکرہ آگے والے شعر میں ہے، غور کیجئے گا۔ ختم رسول کا اسوہ کبھی چھوڑتے نہیں، ختم رسول کا اسوہ کبھی چھوڑتے نہیں، داڑھی سے اپنا چہرہ سجاتے ہیں نمازی، ختم رسول کا اسوہ کبھی چھوڑتے نہیں، داڑھی سے اپنا چہرہ سجاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، ہو دوست کوئی سامنے یا دشمن جانی، ہو دوست کوئی سامنے یا دشمن جانی، حق بات ہر انسان کو سناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، رفعت یہ بات سارے جہاں کو بتائیے، رفعت یہ بات سارے جہاں کو بتائیے، شیطان کی جماعت کو رلاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی۔ سکون قلب کیا معنی ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ سکون کا جو لفظ ہے عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے الہدوء والصمت۔ سکون کا معنی ہوتا ہے خاموشی، اطمینان اور ٹھہراؤ، انسان کا دل بالکل مطمئن ہو، پرسکون ہو، اس کے اندر کوئی الجھن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو یہ سکون کا معنی ہوتا ہے۔ یہ لغوی معنی ہو، لغت کے اندر خاموشی، ٹھہراؤ، اطمینان اور قرار کو سکون کہا جاتا ہے، اور قلب کے معنی دل کے ہوتے ہیں۔ سکون کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ شریعت کے اندر سکون قلب کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم یہی بات سمجھ جائیں کہ شریعت میں دل کے سکون کا معنی کیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم کو سکون مل جائے گا۔ شریعت میں سکون قلب کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی ہو جانا۔ اللہ نے ہماری نصیب میں جو کچھ لکھا ہے، چاہے مجھے پسند آئے یا نہ آئے، چاہے ہم کو اچھی لگے وہ بات یا اچھی نہ لگے، جو چیز اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دی ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا۔ اللہ نے ہمارے نصیب میں جتنی روزی لکھی اس پر راضی ہو جانا، اللہ نے ہمارے نصیب میں جتنی اولاد لکھی اس پر راضی ہو جانا،
اللہ نے ہمارے نصیب میں جتنا علم لکھا تھا، علم حاصل کیا، اس پر راضی ہو جانا، تو یہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی ہو جانا، اسی کو سکون قلب کہتے ہیں۔ اور اگر آدمی اسی پر راضی ہو جائے تو اللہ سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اس پر راضی نہیں ہوتا، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر سے لڑتا ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ چیز دی، ہم کو یہ چیز نہیں چاہیے، ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے، ہم کو دوسری چاہیے، جو چیز ہمیں پسند تھی وہ نہیں ملی اور جو چیز ناپسند تھی وہ مل گئی، انسان اسی میں پریشان ہو جاتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ نے اس میں خیر رکھا ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے جس کو تم پسند کرتے ہو، چاہتے ہو، جس کی آرزو کرتے ہو، تمہارے لیے اس میں شر ہو، خیر نہ ہو۔ اسی طرح خواتین کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ جو اللہ نے تم کو عطا کیا، جو نصیب میں لکھ دیا، ان کے ساتھ اچھے طرح سے گزر بسر کرو، اچھی زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، تم کو پسند نہیں آتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں تمہارے لیے بہت خیر پیدا کر دے۔ بیوی ہے، پسند نہیں آ رہی ہے، آدمی سوچتا ہے اسے اور اچھی ملنی چاہیے اور خوبصورت ملنی چاہیے، الگ ماڈل کی ملنی چاہیے، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر تم ناپسند کرتے ہو، تمہاری بیوی ہے، تم ناپسند کرتے ہو، تو اللہ کے فیصلے پر صبر کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو تم ناپسند کر رہے ہو اس میں خیر کثیر کا راستہ پیدا کر دے۔ مفسرین نے لکھا ہے خیر کثیر سے مراد ولد صالح ہے۔ بیوی تو اچھی نہیں ملی، پسند کی نہیں، لیکن بچہ، بیٹا اللہ نے ایسا جو ہے ہونہار دے دیا، ایسا فرما بردار دے دیا، ایسا دیندار دے دیا، ایسا پاک باز دے دیا کہ مرنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہتا ہے، زندگی میں بھی دعا کرتا، مرنے کے بعد بھی۔ بیوی اچھی نہیں ملی لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد سے نواز دیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے نیک اولاد۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ابن ماجہ کی روایت۔ جنت میں داخل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کے درجات کو بلند کرتا جائے گا، بلند کرتا جائے گا، بلند کرتا جائے گا۔ وہ جنتی اللہ سے سوال کر بیٹھے گا۔ کیا سوال کرے گا رب العالمین؟ ان لی ہذہ، یہ درجات اتنے زیادہ کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ میں نے تو دنیا میں اتنی نیکی نہیں کی تھی، دنیا میں اتنے اچھے اعمال نہیں کیے تھے۔ اللہ جواب دے گا تو دنیا سے چلا گیا تھا نا، تیرا بندہ نہیں، تیرا بیٹا تیری وفات کے بعد دنیا میں 40 سال زندہ رہا، 50 سال زندہ رہا، جب اپنے لیے اللہ سے دعا مانگتا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جب اپنے لیے دعا مانگتا تھا تیرے لیے بھی دعا مانگتا تھا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے قیامت کے دن، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ 40 سال تک زندہ رہا تیری وفات کے بعد، 50 سال تک دنیا میں زندہ رہا، جب دعا کرتا اپنے لیے یہ دعا کرتا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کتنے لوگ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے لیکن ان کی زبان پہ یہ دعا جاری رہتی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ہمارے والدین پر اسی طرح رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں پالا اور پوسا ہے۔ تو یہ ہے سکون قلب کا معنی۔ اللہ نے جو فیصلہ ہماری تقدیر میں کر دیا، ہمارے نصیب میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس پر ہم راضی ہو جائیں گے، اس پر ہم خوش ہو جائیں، اللہ کے فیصلے میں ہم بہتری سمجھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے مسئلے کو حل کر دے گا۔ لیکن اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے خلاف لڑائی کریں گے، جو اللہ نے نصیب کیا اس کو پسند نہیں کریں گے، اس کے خلاف ہمیشہ دل میں بغض رکھیں گے تو ہم کو سکون نہیں مل سکتا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ،
تکن اغنى الناس، جو کچھ تمہارے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا اس پر راضی ہو جاؤ، دنیا کے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ جو کچھ نصیب میں لکھا ہے اس پر راضی ہو جانا، یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، اور اسی میں آدمی شکر گزار ہو جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اپنے سے مالداروں کو نہیں دیکھتا، اپنے سے دولت مندوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ ہمارے پاس تو بھاڑے کا مکان ہے، کسی کے پاس بھاڑے کا مکان بھی نہیں ہے، وہ روڈ پہ سو رہا ہے، فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے۔ اسی طرح سے سکون قلب کا معنی ہوتا ہے استقبال الاحکام بالفرح، اللہ کے تمام احکام کو قبول کر لینا، تمام احکام کا استقبال کر لینا، تمام احکام کو مان لینا خوشی بخوشی۔ جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے، چاہے وہ ہمارے مرضی کے مطابق ہو، چاہے مرضی کے خلاف ہو، اللہ نے حکم دیا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے، چاہے ہماری نیند ہم پر غالب ہو، چاہے نرم گرم بستر ہم کو بہت اچھا لگ رہا ہو، لیکن مؤذن کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی، مؤذن نے آواز لگائی الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، ہم نے بستر کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، ٹھنڈی رات میں اٹھے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں آ گئے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کے جو بھی فرامین ہیں، جو بھی احکام ہیں، اللہ جس چیز کا حکم دیتا ہے پوری دنیا کو ٹھکرا کر کے اللہ کے حکم پر عمل کرنا، راضی ہو کر کے، اسی کا نام اطمینان قلب ہے، اسی کا نام دل کا سکون ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے سکون تقسیم کرنے والا کون ہے؟ سکون دنیا کی سب سے بڑی نعمت، جس کو سکون نہیں ملا وہ پریشان ہو جاتا ہے، جس کو سکون نہیں ملا وقت سے پہلے بیمار ہو جاتا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، تندرستی ختم ہو جاتی ہے، اس کی جوانی لٹ جاتی ہے اس کی غم میں۔ سکون بانٹنے والا کون ہے؟ سکون تقسیم کرنے والی ذات اگر کوئی ہو سکتی ہے، کوئی ہے تو رب العالمین کی ذات ہے۔ سکون بانٹنے والا اللہ تعالی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قلوب بنی آدم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرف حيث يشاء، صحیح مسلم کی 2654 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام بندوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، ایک دل کی طرح۔ اللہ اکبر، جتنے ہم لوگوں کے دل ہیں نا، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ ایک دل کی طرح تمام دلوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، کسی کو خوشی کسی کو غم، کسی کو خوشی کسی کو غم، بانٹتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے دلوں پر کنٹرول کرنے والا ہے، خوشی دینے والا۔ اگر غم پہنچتا ہے تو بھی ہماری تقدیر کے حساب سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی خوشی نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کے غم کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو سکون تقسیم کرنے والا اگر کوئی ہے اس کائنات کے اندر تو رب العالمین ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے سکون کی جگہ کون سی ہے؟ سکون کی جگہ، ہمارے جسم کے اندر سکون کی جگہ کون سی ہے؟ ہاتھ میں سکون ہے کہ پیر میں سکون ہے کہ سر میں سکون ہے؟ کہاں پہ سکون ہے؟ ہمارے جسم کے اندر سب سے زیادہ اہم جگہ جہاں پہ سکون ہوتا ہے وہ دل ہے۔ دل کو سکون تو پورے جسم کو سکون، دل کو ٹینشن تو پورا جسم جو ہے ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا اگر دل کام کرنا بند کر دے تو 2-3 بجے رات اٹیک آ جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ دل کام کرنا بند کر دے آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو دل ہے ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ وہیں پہ اللہ تعالیٰ سکون کو رکھتا ہے، اسی سکون کو وہیں پہ ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، آگاہ ہو جاؤ جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست رہتا ہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، اور جو خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا اپنے چوراہوں پر، راستوں پر اکیلے ہنس رہے ہیں، اکیلے چیخ رہے ہیں، اکیلے چلا رہے ہیں، کیوں؟ دماغ ان کا کام نہیں کرتا، ان کا دل کام نہیں کرتا، عقل اللہ تعالیٰ نے چھین لی۔ تو دل کا صحیح ہونا یہ تمام جسم کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ دل درست ہوگا تو پورا جسم بھی درست رہے گا۔
دل درست ہوگا تو آپ نماز پڑھیں گے، دل درست رہے گا تو آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، دل درست رہے گا تو برائیوں سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو سکون کی اصل جگہ کیا ہے؟ دل۔ چوتھا سوال کیا ہے؟ چوتھا سوال ہے سکون کا اصل وقت کیا ہے؟ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ، سکون کا وقت کیا ہے؟ آپ کو پتا چل گیا کہ دل میں سکون ہوتا ہے، اصل سکون انسان کے دل میں ہوتا۔ اگر کوئی بری خبر سنا دے، آپ کو بری خبر، کوئی آپ کے رشتہ دار کے بارے میں، آپ کے بچے کے بارے میں، آپ کی بیوی کے بارے میں غلط خبر بتا دے کہ اٹیک ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایسا ویسا ہو گیا، یا اس نے ایسا ویسا کر لیا، تو آدمی کا دل کودنے لگتا ہے، دل کے اندر اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے۔ اس لیے سکون کی جگہ تو دل ہے، لیکن سکون کا وقت کیا ہے؟ سکون کا حقیقی وقت جو اللہ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے وہ رات کا وقت ہے۔ کون سا وقت ہے؟ رات کا۔ ابھی میں آپ کے بتاؤں گا رب العالمین کے کلام کے حوالے سے، قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، صبح کو پھاڑنے والا، صبح کو نکالنے والا رات کی تاریکی میں، صبح کی روشنی کو پھاڑنے والا، صبح کی روشنی کے ذریعہ دن کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کا وقت بنا دیا، رات کو سکون کا وقت بنا دیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا اور رات کو پردہ بنا دیا، رات کو پردہ کر دیا، رات کو اندھیری بنا دیا، تاریک بنا دیا، کہ انسان جس کے پاس مکان بھی نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی جھوپڑی ہے، وہ بھی سو جائے آرام سے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تاریکی ہو جاتی ہے، آدمی کو آسانی ملتی سونے میں۔ اب رات کو اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے کیوں متعین کر دیا؟ دن کو کام کرنے کے لیے متعین کیوں کر دیا؟ اس پر بھی غور کیجئے۔ تین باتیں ہیں رات میں۔ انسان کو اگر نیند آ رہی ہو اور وہ سونا چاہے تو سونے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں پہ اندھیرا ہو، اندھیرا ہو، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو رات میں یا دن میں کسی بھی وقت اگر روشنی ہو تو نیند نہیں آتی ہے۔ کسی کے گھر میں اگر لائٹ جل رہی ہو اور خوب زیادہ روشنی ہو تو بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، لائٹ بند کرو، نیند نہیں آ رہی ہے۔ بچوں کو بھی نیند نہیں آتی، اگر لائٹ آپ بند نہیں کرو گے تو جلدی نیند نہیں آتی۔ تو نیند کے لیے پہلے نمبر پہ ضروری ہے کہ انسان تاریکی میں لیٹے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دن میں بھی سونے کی جگہ تلاش کرتے ہیں تو بالکل اندر والا روم جہاں بالکل اندھیرا ہو، لائٹ بند کر کے سو جاتے ہیں، سکون ہو رہا ہے، تاریکی میں انسان کو نیند جلدی آتی ہے۔ نمبر دو، نیند کے لیے دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ خاموشی ہو۔ رات میں خاموشی ہو جاتی ہے، لوگ اپنا کاروبار بند کر دیتے ہیں، اپنا دکان بند کر دیتے ہیں، اپنی جو فیکٹری بند کر دیتے ہیں، اور جو دن میں آواز آتی ہے وہ آوازیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو رات میں دونوں چیزیں ہیں، تاریکی بھی ہے رات میں اور رات کے اندر خاموشی بھی ہے۔ اور تیسری چیز جو نیند کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے ساتھ موسم ٹھنڈا ہو، جہاں بھی آدمی سوئے وہاں پہ ٹھنڈا موسم رہے۔ رات کو اللہ نے ٹھنڈی بھی بنا دیا، رات کو اللہ نے تاریک بھی بنا دیا، رات کو اللہ نے پرسکون بھی بنا دیا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، رات میں ڈیوٹی کرتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، ان کو پوری تندرستی نہیں ملتی، پریشان ہو جاتے ہیں۔ رات میں 4 گھنٹہ سونا، دن میں 8 گھنٹہ سونا برابر ہوتا ہے، پھر بھی آدمی کو سکون نہیں ملتا۔ تو سکون کا ٹائم کون سا ہے؟ رات۔ اور دن کو اللہ نے کام کرنے کے لیے بنایا، کیونکہ دن میں آدمی کو خلوت نہیں چاہیے، جلوت چاہیے، لوگوں کا سپورٹ چاہیے، لوگوں کا ساتھ چاہیے، دن میں روشنی چاہیے، دن میں گرمی چاہیے، ساری چیزیں دل کے اندر میسر ہے۔ تو کام کرنے کے لیے دن ہے اور سونے کے لیے رات۔ نمبر 5، سکون کی جگہیں کون سی ہیں؟ اس دنیا کے اندر کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں سب سے زیادہ ایک انسان کو سکون ملتا ہے؟ 3 جگہیں ہیں۔ نمبر 1، وہ جگہ جہاں آپ ابھی بیٹھے ہیں، مسجد۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔
نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے تو رب کو یاد کرنے سے۔ ہم مسجد میں آتے ہم کو نیند آنے لگتی ہے، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے نیند آنے لگتی ہے، کوئی بیان ہوتا ہے دینی اس میں نیند آنے لگتی ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں کچھ بندے بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں سیکھتے اور سکھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں پر اللہ سکینت نازل کرتا ہے، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ تو مسجدوں میں نیند کیوں آتی ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ مسجدوں میں نیند کیوں آتی ہے؟ اللہ سکینت نازل کرتا ہے، اللہ کے فرشتے یہاں موجود ہیں، رحمت کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ تو پہلی جگہ جہاں سکون سب سے زیادہ ملتا ہے انسان کو، کون سی جگہ؟ مسجد۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا دن کے وقت بھی اگر کوئی بہت ڈپریشن میں ہو، بہت زیادہ پریشان ہو تو مسجد تلاش کرتا کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، نیند آ جائے گی، سو جائیں گے۔ مسجد میں جو پرسکون نیند آتی ہے کسی گھر میں نہیں آ سکتی، چاہے ایئر کنڈیشن کمرہ ہی کیوں آپ کو مل جائے، لیکن مسجد میں جو سکون آپ کو ملے گا وہ کہیں نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ کے ذکر کی جگہ، فرشتوں کی جگہ، رہنے کی جگہ، اللہ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ۔ نمبر 2، دوسری جگہ جہاں پہ ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے وہ ہے وعظ و ارشاد کی مجلسیں، دینی پروگرام، دینی جلسے، جہاں پہ دینی پروگرام منعقد ہوتے، چاہے مسجد یا غیر مسجد، جہاں علماء بیانات دیتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں بتاتے ہیں، وہاں بھی لوگوں کو سکون ملتا ہے، لوگوں کے دلوں کو چین اور قرار ملتا ہے۔ نمبر 3، سکون اور اطمینان کی سب سے مستقل جگہ جہاں پہ انسان کو روزانہ رہنا رہتا ہے وہ اس کا اپنا گھر ہے۔ گھر میں بھی سکون ہوتا ہے نا، آدمی تھک کر گیا گھر، آرام سے کھانا کھایا، سو گیا، اس کو نیند آ گئی، میٹھی نیند لے لیا اور صبح میں پھر تازہ دم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں میں سکون رکھا ہے، تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنا دیا، کیونکہ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو نماز میں ذکر میں سکون ہے، اور مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے ہم کو مسجد میں سکون ملتا ہے۔ اور گھروں میں سکون کیسے ملتا ہے؟ کیونکہ گھر میں ہماری بیوی ہے جو سکون کا ذریعہ ہے، بیوی کو بھی رب العالمین نے سکون کا ذریعہ بنایا، بچوں کو بھی سکون کا ذریعہ بنایا، جیسے کہ رب العالمین نے دعا سکھایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کے ذریعہ اور اولاد کے ذریعہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ گھر میں سکون کیسے؟ بیوی کے ذریعہ۔ سکون کیسے؟ بچے کے ذریعہ، بچہ پیار کرتے ہوئے آتا، ابا ابا آگے ہمارے لیے کیا لے کر آئے، ابا کتنے اچھے ہو، کتنا پیار کرتے ہو، اس طرح کی باتیں جب بچے بولتے ہیں گود میں آ کے لپٹ جاتے ہیں تو انسان سارے غم کو بھول جاتا ہے، ساری تکلیفوں کو بھول جاتا ہے۔ نمبر 6، ایک ہوتا ہے ذہنی سکون۔ ذہنی سکون کے بارے میں نے بتا دیا آپ کو، مسجد میں آپ کو سکون ملے گا، دینی پروگراموں میں آپ کو سکون ملے گا، گھر میں آپ کو سکون ملے گا، شرط کہ بیوی نیک ہو، بچے اچھے ہوں، آپ کی فرما برداری کرنے والے ہو۔ نمبر 6، جسمانی سکون کن چیزوں میں ہے؟ ایک دل کا سکون ہوتا ہے الگ، جسمانی سکون الگ ہوتا ہے۔ جسمانی سکون یہ ہے، نمبر 1، موسم کے مطابق آدمی لباس پہنے، گرمی کا موسم ہو تو کاٹن کا کپڑا پہنے، ٹھنڈک کا موسم ہو تو نیلون کا کپڑا پہنے، گرم کپڑے پہنے، تو کپڑا موسم کے مطابق ہو تو بھی آدمی کو جسمانی سکون مل جاتا ہے۔ اسی طرح گرمی کا موسم ہو تو گھر میں اے سی کا انتظام ہو جائے، پنکھے اور فین کا انتظام ہو جائے، اور ٹھنڈک کا موسم ہو تو ہیٹر کا انتظام ہو جائے، یہ جسمانی سکون کا ذریعہ ہے کہ موسم کے مطابق گھر ہو، موسم کے مطابق لباس ہونا چاہیے، کپڑا بھی موسم کے مطابق ہو، اور گھر بھی موسم کے مطابق ہو۔ تو یہ جسمانی سکون کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو آپ کا گھر اچھا ہونا چاہیے، جیسے پترے وغیرہ کا مکان ہو، اوپر بالکل ہو، گرمی میں کتنا آدمی پریشان ہوتا ہے، لیکن وہی نیچے ہو اور ہوا آنے جانے کا راستہ ہو، کھڑکی وغیرہ لگی ہو، آدمی اس گھر میں سکون سے رہتا ہے۔ تو جسمانی سکون کے لیے گھر اچھا ہونا چاہیے اور لباس اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن آج لوگ فیشن میں
اپنے جسم کے سکون کو نہیں دیکھتے، فیشن کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ خواتین ہو چاہے مرد ہوں، کپڑے ایسے پہنے کہ دیکھنے میں اچھا لگے، چاہے کپڑا جسم کو جلانے والا ہو، جسم کو سلگانے والا ہو، جسم کو گرماہٹ دینے گرمی کے موسم میں، لیکن فیشن والا ہی پہنیں گے۔ ٹھنڈی کے موسم میں چست کپڑا، باریک کپڑا، ایسا کپڑا جس سے بے پردگی عورتیں پہن کر نکلتی ہیں، ٹھنڈی سے کانپ رہی ہے لیکن وہی فیشن والا کپڑا پہنیں گی۔ تو یہ موسم کے حساب سے لباس ہونا چاہیے اور موسم کے حساب سے گھر بھی ہونا چاہیے۔ ذہنی اور قلبی سکون کن چیزوں میں ہے؟ 7واں سوال ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ذہنی اور قلبی سکون اللہ کی ذکر میں ہے، نماز کے اندر ہے۔ ذہنی اور قلبی سکون دینی مجلسوں کے اندر ہے۔ ذہنی اور قلبی سکون اللہ رب العالمین نے ہمارے گھروں میں رکھا ہے۔ ذہنی اور قلبی سکون نماز کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب الی النساء والطیب، میرے دل کے اندر دنیا کی دو چیزوں کی محبت پیدا کر دی گئی ہے، ایک عورت اور ایک خوشبو۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اور اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک اللہ رب العالمین فرماتا بے شک میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 3، بیوی میں سکون ہے اور نیک شوہر میں سکون ہے، نیک بچے میں سکون ہے۔ بیوی کے لیے شوہر میں سکون ہے، شوہر کے لیے بیوی میں سکون ہے۔ سورہ روم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے انسانوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ بیوی کو شوہر سے سکون ملتا ہے اور شوہر کو بیوی سے سکون ملتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ ایک اجنبی خاندان ہوتا ہے، اجنبی علاقہ ہوتا ہے، بیوی کہاں کی ہوتی ہے، شوہر کہاں کا ہوتا ہے، لیکن جیسے دو لفظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں کہ میں اپنی اس کی زوجی میں اپنی اس سامنے والی لڑکی کو یا عورت کو اپنی زوجیت میں لیتا ہوں، یا فلاں کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لے رہا ہوں، اتنے گواہوں کے سامنے اور اتنے مہر کے عوض، یہ ساری باتیں جو اپنی زبان سے بولتا ہے اللہ کے لیے، وہ نکاح کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیوی کے دل میں اس شوہر کی محبت ڈال دیتا ہے، شوہر کے دل میں بیوی کو محبت ڈال دیتا ہے، ایسی محبت کہ 20-25 سال تک جن ماں باپ کے پاس رہتی تھی ان کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ 20 سال 25 سال 30 سال بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دادا کے ساتھ، دادی کے ساتھ رہتی ہے، لیکن اس کے بعد ایسی جدا ہوتی ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے آئی، 2 دن کے لیے آئی، واپس چلی گئی۔ وہ محبت ہوتی ہے، محبت جو شوہر کے پاس رہنے پر مجبور کرتی ہے اور شوہر کے بغیر اس کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے محبت ہوتی ہے۔ بچوں میں سکون ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، اہم مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ بچوں میں سکون ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہر کوئی یہ کہے گا بچے بہت پیار کرتے ہیں، بچے بہت پیار کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، بچے دل کے بہت سچے ہوتے ہیں، دل میں بغض اور کینہ نہیں رکھتے، مار دو پھر بھی آ کے چمٹ جاتے ہیں، ان کو سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ پھر بھی ابا ابا کہتے رہتے ہیں۔ یہ بچوں کی معصومیت ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک عبرتناک منظر بیان کیا، عبرتناک واقعہ بیان کیا کہ دنیا کے اندر اگر آدمی کو کتنی بھی دولت مل جائے، غور کیجئے میری بات پہ، بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، دنیا میں کتنی بھی دولت مل جائے، دنیا کی بادشاہت مل جائے، دنیا کی سلطنت مل جائے، لیکن بیوی نیک نہ ہو اور بچہ نیک نہ ہو، آدمی کو سکون نہیں مل سکتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کتنے نماز روزہ کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، مسجدوں میں اپنا وقت بتانے والے ٹینشن میں رہتے ہیں، کیونکہ مسجد میں سکون ہے، گھر میں سکون نہیں ہے۔ جب دیکھو مسجد میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ گھر میں بیوی سے نہیں جم رہی ہے، بچوں سے نہیں جمتی، بچوں نے بھگا دیا، بیوی نے بھگا دیا، چلاتی رہتی ہے، ہمیشہ پریشان کرتی رہتی ہے، تو اس کو سکون نہیں ملتا۔ تو بچوں میں سکون ہے، اس کی دلیل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دنیا میں ایک ظالم بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، فرعون جس کو کہتے ہیں۔ فرعون کو سب کچھ میسر تھا دنیا میں،
لیکن قرآن گواہی دیتا ہے سب کچھ ملنے کے باوجود بھی اس کے دل کو سکون نہیں تھا، دل کو سکون نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیک بیوی دی لیکن اس کی قدر اس نے نہیں کی، اور اولاد سے اللہ نے اس کو محروم رکھا، اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی ماں رونے لگی، اللہ کے بارگاہ میں فریاد کرنے لگی، رب العالمین جلاد کو فرعون نے چھوڑ دیا ہے، میرا بچہ پیدا ہوگا، جلاد اس کو ذبح کر دے گا، مار ڈالے گا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ کی ماں ڈرو نہیں، ایک صندوق بناؤ، صندوق میں اپنے بیٹے کے رکھو اور اس کو دریا کے حوالے کر دو۔ ان کی ماں نے صندوق بنایا، صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو بڑے خوبصورت تھے رکھا اور دریا کے حوالے کر دیا۔ وہ صندوق بہتے 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 فرعون کے جو ہے محل کے سامنے سے گزرنے لگا تو فرعون کے گھر والوں نے یا اس کے کارکرتاؤں نے اس کو نکال لیا۔ جب اس کو نکالا تو فرعون نے کھول کر دیکھا یہ بیٹا ہے، لڑکا ہے، لڑکا۔ اس نے کہا ہو نہ ہو یہی ہماری سلطنت ختم کرنے والا نہ بن جائے کہیں، لاؤ میں اس کو ذبح کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرعون تیار ہو گیا تھا مارنے کے لیے، اس کو پتا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو ہماری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون کی بات جب آسیہ علیہ السلام نے سنا پریشان ہو گئی کہ کیا کروں اب، یہ تو مارنے کے لیے تیار ہے، قتل کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، بہت اچھے انداز سے اس کو کنٹرول کیا۔ دیکھیں ایک بیوی جو ہوتی ہے نا، بیوی شوہر کے رگ رگ سے واقف ہوتی ہے، شوہر کو کیسے منانا ہے، شوہر کو کیسے کسی بات پہ مائل کرنا ہے، کسی بات پہ قائل کرنا ہے، بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور شوہر سے زیادہ بیوی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اس کو پتا تھا کہ فرعون کو سب کچھ میسر ہے لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو میسر نہیں ہے، دل کا قرار میسر نہیں ہے، دل کا سکون میسر نہیں ہے۔ فوراً اس نے کہا وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سورۃ القصص میں اللہ نے فرمایا جب فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا کہ موسیٰ کو مار ڈالے بچپن میں ہی، تو فرعون کی بیوی نے کہا لا قرۃ عین لی ولک، اے فرعون سن لے، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اللہ اکبر۔ کیا لالچ دلایا فرعون کو، لالچ کیا دلائی؟ آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ اس بچے کو مت مارو، ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا، اس کو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے بچہ بڑا ہو کر ہمارا کام آئے۔ اس کو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے بچہ بڑا ہونے کے بعد ہمارے کام آ جائے۔ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا، ہو ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ ہم کو فائدہ پہنچائے۔ او نتخذه ولدا، یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں، ہمارے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے۔ وہم لا یشعرون، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو پورا بڑا لمبا قصہ ہے، میرا استدلال اس آیت سے یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا قرۃ عین لی ولک، اے فرعون قتل مت کر اس کو، ہو سکتا ہے یہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ جب ٹھنڈک کی بات سنا، آنکھوں کی ٹھنڈک کا تذکرہ سنا، اپنی بیوی کے زبانی تو اس کو پتا تھا آسیہ جھوٹ نہیں بول سکتی ہے، یہ اللہ کی بندی جھوٹ نہیں بولتی، جو بھی بولتی ہے سچ بولتی ہے، اس کی بات کو ہم مان لے تو بہتری ہوگی۔ بہرحال انہوں نے مان لیا، اس نے مان لیا فرعون نے آسیہ کی بات کو، اور بچ گئی ان کی جان۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، بیٹا ہو چاہے بیٹی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے دلوں کو سکون اور قرار عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر بچے نیک نہ ہو، بیوی نیک نہ ہو، تو انسان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اور ان تینوں کے لیے رب العالمین نے دعائیں سکھائی ہیں، چاہے اللہ کا ذکر نماز کا معاملہ ہو، نماز میں سکون ہے، اس کے لیے بھی دعا اللہ کے رب العالمین نے سکھائی ہے، بیوی بچوں کے لیے بھی دعا سکھائی ہے۔ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار تو مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ آپ نماز پڑھو گے آپ کو سکون ملے گا، بچے نمازی رہیں گے بچوں کو بھی سکون ملے گا۔ اور دوسری دعا
سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے سکھائی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کے ذریعہ اور اولاد کے ذریعہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ غور کیجئے، ایک آدمی غریب ہے، بہت مالدار نہیں ہے، لیکن بیوی نیک ہے، بچے نیک ہیں، آدمی کافی دن تک جوان رہتا ہے، اس کی جوانی باقی رہتی ہے، تندرستی باقی رہتی ہے، اس کے چہرے پر خوشی ظاہر رہتی ہے، خوشی باقی رہتی ہے، کیونکہ بیوی سے سکون اس کو ملتا ہے، بچوں سے سکون ملتا ہے۔ ایک آدمی بہت بڑا مالدار ہے لیکن 50 سال کے بعد ایک دم بوڑھا ہو گیا، اس کی تندرستی چلی گئی، اس کا ذہن و دماغ کام کرنا بند کر دیا۔ کیوں؟ گھر میں اس کو سکون نہیں ہے، بیوی سے اور نہ بچوں سے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ نماز کو اکثر لوگ مال کے پیچھے ضائع کر دیتے ہیں، نماز کو اکثر لوگ مال کے پیچھے ضائع کر دیتے ہیں اور اولاد کے پیچھے ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اس سے پتا چلا کہ بیوی اور بچے نماز کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، ہمیں اپنی نماز کو پہلے رکھنا ہے، اس کے بعد بیوی بچوں کو دیکھنا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ مال کے پیچھے نماز کو ضائع کر دیتے، اولاد کے پیچھے نماز کو ضائع کر دیتے، بیوی کے پیچھے نماز کو ضائع کر دیتے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، مال کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے خاندان اور قبیلے کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ فاصبر بذات الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار عورت کا انتخاب کرو، خوبصورتی بھی دیکھو، سب کچھ دیکھو، لیکن دینداری پہلے نمبر پر دیکھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار بیوی آپ کو نماز کے پڑھنے سے نہیں روکے گی، نماز سے منع نہیں کرے گی، اور جو دیندار بیوی نہیں ہوگی وہ آپ کی نماز کے راستے میں رکاوٹ بنے گی، خلل کرے گی۔ آپ نماز اتنا پڑھتے ہو، روزہ اتنا رکھتے ہو، آپ کی عبادت کو پسند نہیں کرے گی وہ۔ نمبر 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے اور بیوی بچوں والے بے سکون کیوں ہیں؟ ایک آدمی ہے نماز پڑھتا ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، وہ اگر بے سکون ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک آدمی نمازی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، بغیر نکاح کی زندگی گزار رہا ہے، بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، وہ ٹینشن میں رہے، ڈپریشن میں رہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، نمازی بھی ہے، پھر بھی پریشان حال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے یا تو اس کے بچے اچھے ہیں اور بیوی اچھی ہے لیکن وہ خود اچھا نہیں ہے، خود اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، یا خود تو ٹھیک ہے لیکن بیوی بچوں کی اصلاح نہیں کر پا رہا ہے، ان کے اندر خرابیاں ہیں، ان کے اندر بد اخلاقی پائی جاتی ہے۔ تو نماز کی بھی اصلاح کرے، بیوی بچوں کے اندر کمی ہے تو اس کی اصلاح کرے، اور اگر اس کے اندر کمی ہے، اس کی وجہ سے بچے خراب ہوتے ہیں، بیوی کے اندر پرابلم اور بد اخلاقی پیدا ہو رہی ہے، تو اپنی اصلاح کر لے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر ہمارے اندر کمی ہے تو ہم اپنی کمی کو دور کریں، اور اگر بیوی کے اندر کمی بچوں میں تو ان کی اصلاح کریں، انشاءاللہ ہم کو سکون ملے گا، کیونکہ اللہ نے تینوں میں سکون رکھا ہے، نماز کے اندر بھی، بیوی میں بھی، اور اسی طرح سے بچوں کے اندر بھی۔ اب آخر میں کچھ اسباب ہیں جو ہمارے سکون کو غارت کرنے والے ہیں، ان اسباب کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ چند باتیں ہیں مختصر طور سے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد گزاری بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ان 5 باتوں سے نہیں بچا پاتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون نہیں مل سکتا۔ نمبر 1، گناہ کرنا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد گناہ کرتے رہتے ہیں، بدنگاہی کرتے رہتے ہیں، اکیلے میں بے حیائی کے کام کرتے رہتے ہیں، کتنے بھی نمازی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، کبھی آپ کے دل کو سکون نہیں ملے گا، ظاہری عبادت سے آپ کے دل کو سکون نہیں ملے گا جب تک اللہ کا تقوی دل کے اندر نہیں آئے گا۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی آئے گا اور اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی جتنی بڑا جو ہے تہامہ پہاڑ ہے، تہامہ کی پہاڑی جتنی بڑی ہے، اور اللہ تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا، تمام نیکیوں کے اجر و ثواب کو ضائع کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے پاس، لوگوں کے سامنے نیک بنتا تھا اور اکیلے میں شیطان بن جایا کرتا تھا۔ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے اعمال کو، نیکیوں کو اللہ برباد کرے گا کہ لوگوں کے سامنے تو بڑی اچھے کام کرتے ہیں، اچھی باتیں بولتے ہیں، لیکن تنہائی میں شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، نفس غالب آ جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں،
خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں. لوگوں کے سامنے بڑے پرہیزگار لیکن تنہائی ان کی بڑی گناہوں سے بھری ہوئی ہے, بے حیائی سے بھری ہوئی ہے, اندر بہت ہی زیادہ گندے کام کرتے, خبیث کام کرتے. تو ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ برباد کر دے گا. اللہ تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے, چاہے ہم تنہائی میں ہو چاہے لوگوں کے سامنے, ہم کو اللہ رب العالمین تقویٰ عطا فرما. تو گناہ کریں گے اگر نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ تو ہمارے دل کو سکون نہیں ملے گا, کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک نقطہ سیاہ پڑ جاتا ہے, ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے, توبہ نہیں کرتا تو سیاہی بڑھتے 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 اس کے دل پر گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے. رب العالمین کا فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, بے شک ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ گیا, ان کے گناہوں کا زنگ ان کے دلوں پر چڑھ گیا. تو یہ گناہ کرنے سے اگر ہم باز نہیں آئیں گے تو کتنے بھی نماز پڑھ لیں, کتنے بھی قرآن پڑھیں, تسبیح کرتے رہیں, گناہوں سے نہیں بچیں گے تو ہمارے دل کو سکون نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرنا ہے, جن چیزوں کا حکم دیا اس پہ کر کے دکھانا, اس کو کر کے دکھانا ہے, اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے بچنا ہے. نمبر 2, قطع رحمی. قطع رحمی ہمارے رشتہ داری کو توڑنا. یہ آدمی بھی کبھی سکون نہیں حاصل کر سکتا کہ بھائی آ کے سلام کرتا ہے, بھائی آ کے معافی مانگتا ہے, بھائی آ کے پیار کی محبت کی باتیں کرتا ہے, لیکن یہ بھائی بولتا ہے جاؤ میں تم سے دور رہنا چاہتا ہوں, میرے قریب نہ ہو, میں اکیلے میں خوش ہوں. تو رشتہ داریوں کو توڑنے والا کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتا. اس کے دل کے قراروں کو, چین کو اور سکون کو اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ ایسے گھر اور خاندان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل نہیں کرتا جس میں ایک شخص بھی رشتہ داری کو توڑنے والا ہو, رشتہ داریوں کو کاٹنے والا, سب کو بھگاؤ ہٹاؤ, کسی سے دعا نہیں, سلام نہیں, کسی سے کے ساتھ محبت اور پیار کی بات نہیں کرتا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر توحید پرست انسان کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے. جو توحید والا ہے سارے توحید والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, مگر اس توحید پرست انسان کو اللہ معاف نہیں کرتا کہ جس کے اور جس کے بھائی کے درمیان بغض ہوتا ہے. ایک بھائی اپنے مسلمان بھائی سے نفرت کرتا ہے, اللہ ان دونوں کو معاف نہیں کرتا, ورنہ سوموار اور جمعرات کو سب کی بخشش کر دیتا ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دے دو, تھوڑا ان دونوں کو مہلت دے دو, وقت دے دو, ہو سکتا ہے صلح کر لیں, صلح کر لیں گے تو مغفرت ان کی ہو جائے گی. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پہ ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا نا تو جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے بغض کو نکالے گا, ان کے کینے کو نکال دے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کہتا میں خود نکالوں گا. بندے ایک دوسرے کے متعلق دل کو صاف نہیں کریں گے, لیکن جنت میں داخل کرنے سے پہلے میں سارے لوگوں کو جو ہے کینے اور بغض سے پاک کر کے جنت میں داخل کروں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی ہم نفرت میں کیوں گزاریں گے, جب جنت میں اللہ ملا کر کے ہم کو رکھے گا, سارے لوگوں کے دلوں کو اللہ ملا دے گا, چاہے ہم اس سے سلام کریں, مصافحہ کریں کہ نہ کریں, اس سے پیار کریں کہ نہ کریں, لیکن اگر وہ بھی جنتی ہے ہم بھی جنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے سے پہلے تمام کینے اور بغض کو نکال دے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. جنت کے اندر تختوں پر تکیا لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, کوئی بغض نہیں, کوئی کینہ نہیں. یہاں تو ایک ہی باپ کی 2 اولاد سلام نہیں کرتی, آپس میں مصافحہ نہیں کرتی, پیر سے پیر نہیں ملاتی, ایک دوسرے کے ساتھ دعوتوں میں نہیں جاتی. تو یہ نفرت ختم کرے گا اللہ جب جنت کے اندر. تو چند سالوں دنیا کی زندگی جو ہم گزارتے چند سالوں کی, اس میں ہم نفرت کیوں کرتے؟ اس نفرت کی وجہ سے ہم جہنم میں جا سکتے ہیں, اس نفرت کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں, اس نفرت کی وجہ سے ہماری بخشش رکی رہے گی. یہ سارے نقصانات ہیں. نمبر 3, ظلم کرنے والے کو سکون نہیں ملے گا. کتنی بھی عبادت کر لے, روزہ رکھ لے, حج کر لے, دنوں رات قرآن کی تلاوت کرے, لیکن دوسرے کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے, دوسرے کی دکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے, دوسرے کے مال کو ہڑپ کر لیا, اس کو کبھی سکون نہیں ملے گا. کیونکہ ظلم کرنے والا انسان سکون نہ دنیا کے اندر پا سکتا ہے, نہ مرنے کے بعد پا سکتا ہے. اور ظلم کا تعلق
حقوق العباد سے ہوتا ہے. ظلم کی جو ہے 3 قسمیں، اس میں سے سب سے خطرناک ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت کرنا، اور دوسرے نمبر پہ خطرناک چیز ہے وہ کسی کے حق کو غصب کر لینا، بندوں کے حقوق کو مارنا. یہ جو ظلم کی جو قسم ہے اس کے کرنے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا، شرک کرنے والے کو بھی سکون نہیں ملتا، اور بندوں کے حقوق کو تلف کرنے والے اور غصب کرنے والے کو بھی سکون نہیں ملتا. اور آپ غور کیجئے گا، دنیا میں کوئی انسان کسی کے حق کو اگر مارتا ہے نا تو وہ کسی انسان کی وجہ سے مارتا ہے. اگر شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو کبھی اس پر بھائیوں کا دباؤ ہوتا ہے، کبھی والدین کا دباؤ ہوتا ہے، کبھی رشتہ داروں کا دباؤ ہوتا ہے، یا کوئی شخص ہے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا تو کبھی اس کے اوپر بیوی کا دباؤ ہوتا ہے، کسی اور رشتہ دار کا دباؤ ہوتا ہے. سمجھ رہے نا؟ بندوں کے حقوق جو ادا نہیں ہوتے نا اس میں بندے خود ذمہ دار ہوتے ہیں. ایک شخص چاہتا ہے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے. کتنے بیٹوں کو تو میں نے دیکھا اپنے باپ کو مارتے ہیں عدل انصاف کرنے سے منع کرتے ہوئے کہ میرے ساتھ جو تم کر رہے ہو بھائی کے ساتھ مت کرنا، مجھے اگر یہ چیز دیا تو بھائی کو مت دینا، فلاں فلاں چیز میں صرف میرا حصہ اس کا کچھ حصہ نہیں ہے. تو ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرنے پر مجبور کرتا ہے، یہ بڑی غلط بات ہے. ظلم کرنے والے کو بھی سکون نہیں ملتا، اس لیے ہمیں ظلم سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. شاعر کہتا ہے غم مجھے دیتے ہو اوروں کی خوشی کے واسطے، غم مجھے دیتے ہو اوروں کی خوشی کے واسطے، کیوں برے بنتے ہو تم لاحق کسی کے واسطے. کتنی بہترین بات شاعر نے کہی ہے. غم مجھے دیتے ہو اوروں کی خوشی کے واسطے، کیوں برے بنتے ہو تم ناحق کسی کے واسطے. نمبر 4، حسد کرنے والا کتنا بھی نمازی ہو جائے، دیندار ہو جائے نا، اس کو سکون نہیں ملے گا. وہ ہمیشہ جلتا رہتا ہے، اس کو اتنا نمبر کیسے ملا، اس کو اتنی اچھی گاڑی کیسے ملی، اس کو اتنا اچھا مکان کیسے ملا، اس کو اتنی اچھی بیوی کیسے ملی، اتنے اچھے بچے کیسے ملے، اتنی اچھی جاب کیسے ملی. وہ حسد میں جلتا رہتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ سے دعا کرو تو یہ بھی دعا کرو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اے رب العالمین تو مجھے حسد کرنے والے کے شر سے بچا لے. حسد کرنے والے کو بھی سکون نہیں ملتا ہے. شاعر کہتا ہے حسد کی آگ ہے ہر سو جلن زیادہ ہے، حسد کی آگ ہے ہر سو جلن زیادہ ہے، اسی لیے تو یہاں پر گھٹن زیادہ ہے. حسد جس ماحول میں بھی ہو جائے گا، جس معاشرے میں کبھی کسی کو سکون نہیں ملے گا، کتنا بھی حج کر لو، کتنا بھی عمرہ کر لو، کتنے بھی قرآن کی تلاوت کر لو، لیکن حسد کرنے والے کو سکون نہیں ملتا ہے. کیونکہ حسد کرنے والا اپنی بیماری، اپنی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ دوسرے کے سکھ اور چین کو دیکھ کر وہ پریشان رہتا ہے. کسی کو خوشی کیسے مل گئی، کسی کو سکون کیسے مل گیا، کسی کو آرام کیسے مل گیا. شاعر کہتا ہے آپ غم زدہ کیوں ہیں دیکھ کر خوشی میری، آپ غم زدہ کیوں ہیں دیکھ کر خوشی میری، صاف صاف ظاہر ہے آپ مجھ سے جلتے ہیں. میری خوشی آپ کو برداشت نہیں ہو رہی، یہ حسد کی بات ہوتی ہے. الفت کے پھول بن کے کھل جاؤ تم جہاں میں، الفت کے پھول بن کے کھل جاؤ تم جہاں میں، ہے خوشبو محبت بغض و حسد مٹانا. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، حسد جیسی خطرناک برائی سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرما. اسی طرح آخری بات ہے وہ یہ کہ جو انسان سست اور کاہل ہوتا ہے نا، سستی اور کاہلی انسان کو سکون عطا ہونے نہیں دیتی، انسان کے سکون حاصل کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. جو آدمی سستی اور کاہلی کرتا ہے نا اس کا کوئی کام ٹائم پہ نہیں ہوتا ہے، اور جب ٹائم پہ نہیں ہوتا تو سارے لوگ اس پر چڑھ دوڑتے ہیں، چاہے ڈیوٹی کا معاملہ ہو، چاہے بیوی کا معاملہ ہو، چاہے بچوں کا معاملہ ہو، چاہے بھائیوں کا معاملہ ہو. جب آپ ٹائم پہ کام نہیں کرو گے نا کوئی آپ سے خوش نہیں رہے گا، اور جب کوئی خوش نہیں رہے گا تو آپ بھی خوش نہیں رہ سکتے. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے دعا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعا مانگتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے کہا کہ میرے یہاں کوئی ایک بچہ لے آؤ، کوئی بچہ لے آؤ میری خدمت کرنے کے لیے میرے پاس دے دو. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ مجھے پکڑ کر لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کا انتخاب کیا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی کہ میں نے 10 سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے نہ کبھی ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ مارا، کوئی تکلیف ہم کو آپ سے نہیں ہوئی۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے سواری پر بٹھا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سواری سے اترتے سفر میں تو میں آپ کی خدمت کیا کرتا، پانی لایا کرتا، جو بھی ضرورت ہوتی میں اس کو پورا کیا کرتا تھا دوڑ دوڑ کر کے۔ تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس دعا کو مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے، رنج سے، عاجزی سے، سستی سے، بخیلی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبہ سے۔ یہ دعا کس کون مانگتے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، اس میں بخیلی، عاجزی اور اسی طرح سے بزدلی اور کاہلی تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین کی ذریعہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 5425 نمبر کی روایت ہے۔ تو ہر کام کو وقت پہ کرنے سے انسان کو خوشی ملتی ہے، اور جو ٹائم پہ کام نہیں کرے گا آج سے عزم کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنے ہر کام کو ٹائم پہ کریں گے، بڑی خوشی آپ کو ملے گی، چاہے عبادت کا معاملہ ہو، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، چاہے تعلیم کا معاملہ ہو، چاہے بیوی بچوں کا معاملہ ہو، کیونکہ آپ جب کام کو نہیں کریں گے ٹائم نکل جائے گا، کام کو نہیں کریں گے تو ٹائم نکل جائے گا، اور جب ٹائم نکل جائے گا تو کاموں کا بوجھ آپ کے سر پہ رہے گا، ٹائم ہے نہیں۔ جیسے آدمی کو بہت زیادہ سامان خریدنا، اس کے پاس 10 روپے جیب میں ہو اور ضرورت ہے 1000 روپے کی، کیا کرے گا؟ پریشان ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی ٹائم بہت قیمتی چیز ہے، ٹائم نکل جاتا ہے لیکن آدمی کام نہیں کر پاتا۔ تو ٹائم سے کام کرنا یہ بھی سکون کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی ٹائم پہ کام نہیں کرتا، سستی اور کاہلی کرتے ہوئے پڑا رہتا ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ وہ کاہلی ہے کہ دل کی طرف سے غافل ہیں، وہ کاہلی ہے کہ دل کی طرف سے غافل ہیں، خود اپنے گھر کا بھی ہم سے نہ انتظام ہوا، خود اپنے گھر کا بھی ہم سے نہ انتظام ہوا۔ ظاہر سی بات، جب گھر کا کام نہیں کر پاؤ گے، دوسرے کاموں کو تو چھوڑ دیجئے، گھر کا کام نہیں کرو گے تو بچے بھی ناراض، بیوی بھی ناراض، گھر والے بھی ناراض۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین آج کے اس درس میں سکون دل سے متعلق جو باتیں پیش کی گئی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، رب العالمین ہمیں ان کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو چیزیں بے سکونی کے ذریعہ ہیں، چاہے ظلم ہو، چاہے حسد ہو، چاہے گناہ ہو، تو کوئی بھی گناہ ہو، ان تمام گناہوں سے رب العالمین ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہم سب مسلمان جو بھی اس مجلس میں بیٹھے ہیں، چاہے مرد یا خواتین، سب کے لیے رب العالمین اس مجلس کو ذریعہ نجات بنا دے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے، جنت میں داخلے کا سبب بنا دے، اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔